بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج اسٹیپ نمبر 5 ہے ہمارا، ورسز 40 to 46۔ تو میں آئی جسٹ شو یو دا، میں آپ کے سامنے ترجمہ ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں ایز آور ڈیسائیڈڈ روٹین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن تمہارے لیے یہی ہدایت لے کر آیا ہے، اس لیے اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اس چیز کی تصدیق میں اتارا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور تھوڑی قیمت کے عوض میری آیتیں نہ بیچو، اور میرے ہی غضب سے بچو، اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ یہ حق کو چھپانے کی کوشش ہے، اور تم جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو، اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور ان جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی خدا کے حضور میں جھک جاؤ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ ذرا حال ہے کہ تم کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہو، پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور اس راہ پر چلنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ سب بہت بھاری ہے، مگر ان کے لیے بھاری نہیں ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، جنہیں خیال ہے کہ انہیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے، اور ان کو ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا بھی ہے۔ جی، اسٹیپ نمبر 5 ہے جی آج ہمارا، which is what is the lesson in it for me۔ میں نے اس سے کیا سبق لیا ہے؟ اس میں اگر کوئی شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں جی تو پلیز۔ جی فریہ، آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر میں السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹریول کر رہی تھی تو وہ میرا اسٹیپ 4 رہتا تھا، میں وہ پڑھ دوں یا بس جی اسٹیپ 5 پہ آ جاؤں؟ آغاز میں پڑھ دیں، جن کے اسٹیپ 4 رہتے ہیں وہ بالکل آغاز میں پڑھ دیں تاکہ پھر بعد میں کنفیوژن نہ ہو جی۔ اسٹیپ 4 پہلے جن کا ہے وہ پہلے ہاتھ اٹھا کے تو ریکویسٹ کر دیں، یا کوئی نشان بنا دیں، کویسچن مارک بنا دیں، وٹ ایور تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ کا اسٹیپ، یا 4 لکھ دیں، دیٹ ول ہیلپ۔ علی پھر ان کو پہلے بلا لیں گے جی۔ جی پلیز فرمائیے فریہ، آپ فرمائیے۔ بنی اسرائیل جو کہ جانتے بوجھتے حق کا انکار کر رہے تھے، ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ ان کو متنبع کر رہے ہیں کہ اس قرآن کو مان لو جو تمہاری کتاب میں کی ہوئی پیشن گوئیوں کا مصداق ہے، اور میری دی ہوئی نعمت کو اور اپنے کیے ہوئے عہد کو یاد رکھو، ورنہ میرے غضب سے نہیں بچ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو اکنالج کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے بنی اسماعیل کی امامت کو ماننا مشکل ضرور ہے، لیکن ان کے لیے نہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ بالکل صحیح، سر ویری یہ ویل ڈن۔ اکنالج کا لفظ ٹھیک ہے؟ ہاں ویلیڈیٹ، مطلب اکنالج، یا کوئی اور رائٹ بہتر ورڈ ہونا چاہیے؟ رائٹ، آئی تھنک یہ جب کہہ دیا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یعنی ہیوملٹی اگر ہے، اگر انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو پھر تو وہ بچ جائے گا، ورنہ ادروائز یہ ایک مشکل چیز ہے کہ کسی کی برتری کو، یا کسی کی اس وقت اللہ تعالیٰ کی جو بانٹ ہے دنیا میں جو ہو رہی ہے، اس میں جو آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کو زیادہ مل گئے، جس کو میں سمجھتا نہیں تھا کہ ملنا چاہیے، وہ نہ محنتی تھا، نہ ایماندار تھا، نہ کچھ تھا، پھر بھی زیادہ مل گئے، تو اس کے لیے دل میں ایک جو خیال آتا ہے وہ اصل میں وہی چیز ایک بڑے لیول پہ ہو رہی ہے، تو اس لیے اس کی اکنالجمنٹ ٹھیک ہے، آئی تھنک انسانی لینگویج میں یہی کہا جائے گا۔ سر بس اب میں ابھی کوئی اور اسٹیپ 4 کر لے تو میں پھر جی دوبارہ جی ہاتھ کھڑا کر دوں گی اسٹیپ جی 5 ٹھیک پہ۔ ٹھیک تھینک یو سر، تھینک ٹھیک، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ، ویل ڈن جی۔ اسٹیپ 4 اگر کسی کا رہتا ہے جی تو پہلے وہ کر لیں۔ جی السلام ناصر، علیکم۔ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ ہاں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا بھی اسٹیپ 4 ہے، یہ لاسٹ ایکچولی کلاس میں کسی وجہ سے اٹینڈ نہیں کر سکا تھا۔ میں نے اس میں یہ لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب العالمین بنی اسرائیل کو ان آیات میں ایفائے عہد کو نبھانے کی بابت یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، جانتے بوجھتے بے جا نکتہ چینی کے برعکس حق پر قائم رہو، میرے غضب سے بچو اور قرآن پر ایمان لے آؤ۔ ان کو یہ بھی باور کرایا جا رہا ہے کہ حق پر چلنے کے لیے دشواری ضرور اٹھانی پڑتی ہے،
مگر پروردگار سے ڈرنے والے اور اس سے ملنے کے متمنی نماز اور صبر سے ہر دشواری کو آسانی سے جھیل جاتے ہیں۔ کیا بات ہے. یہ بس ایک چیز کو کر لیجیے گا، یہ اردو کی تھوڑی سی کریکشن ہے، یعنی ایفائے عہد کا مطلب ہی عہد پورا کرنا ہے جی، تو اس کے بعد ایفائے عہد پورا کرنا نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے جی. جی جی شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجیے، شبانہ انصاری۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر، اس میں نے لکھا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ بندگی کے عہد میں اور باقی لوگوں کے ساتھ مختلف لکھے اور بغیر لکھے عہد کے ساتھ مطلب عہد موجود ہیں زندگی میں، تو ان کو پورا کروں گی، اور روزانہ کی بنیاد پر کہ خدا دیکھ رہا ہے اور کل اس کے سامنے حاضری کو دماغ میں رکھ کر۔ انشاءاللہ. ایک تو یہ لکھا، دوسرا یہ لکھا ہے کہ خدا کی ساری نعمتوں اور مشکلات کے خدا ساری نعمتوں اور مشکلات کے ذریعے مجھے ٹیسٹ کر رہا ہے، یہ دونوں جنت تک پہنچنے کے راستے ہیں، ان کو مجھے کیسے اپنی زندگی میں رسپانس اور فیس کرنا ہے، یہ بھی میرے ہر وقت کے کرنے کا کام ہے۔ اور تیسرا یہ کہ زندگی یہ آپ کدھر سے نکال رہی ہیں یہ جو بات ہے، یہ جو بات ہے؟ نعمتوں اور جی مشکلات، جی مطلب جی یہ کہ دنیا میں جیسے یہ بنی اسرائیل کو جیسے کہا گیا نا کہ ان کے اوپر نعمتیں تھیں خدا کی، بہت رائٹ. ساری نعمتیں تھیں ان کے اوپر، اور مشکلات ظاہر ہے کہ ان کے پر ایگو کی مشکل آ گئی تھی، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جنت تک کے پہنچنے کے راستے ہیں، کہ اگر آپ نے صحیح راستہ چوز کر لیا تو ظاہر ہے کہ وہ جنت کا راستہ ہے، اور اگر ٹھیک بھٹک گئے ان ٹھیک ایگو کے اس میں آ کر اور پھنس کے دنیاوی مفادات میں، تو پھر گئے کام سے ٹھیک انشاءاللہ۔ اور سر ٹھیک. تیسرا یہ لکھا ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے ایگو ہر جگہ ہر معاملے میں سامنے آتی ہے، گھریلو زندگی سے لے کر خاندانی، مذہبی، باہر کی زندگی، اور اس کو جو ہے ہم نے مختلف نام لے رکھے ہیں، اس کو پہچاننا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ شیطان اس کو بڑے خوبصورت الفاظ میں، کبھی سیلف امیج کے نام سے، کبھی ایک اردو کا ایک بڑا مشکل سا لفظ ہے، وہ میرے بالکل ذہن میں نہیں آ رہا، پورے ہفتے سے سوچ رہی ہوں، وہ نہیں آ رہا، وہ ایگو کو ہم لوگ اردو میں عام طور پہ وہ کہتے ہیں، وہ ابھی تک میرے ذہن میں واپس نہیں آیا، کبھی اس سینٹینس کو بنا کے کہتے ہیں کہ جی یہ تو ضروری ہے، اور وہ ہوتا ہے اصل میں اگر دیکھا جائے تو وہ ایگو ہوتا ہے، تو اس کے اوپر نظر رکھنے کا کام یہ میں نے سوچا ہے کہ میں ضرور کروں گی انشاءاللہ، اور کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے جی. جی اور بس سر اینی، یہی لکھا ہے، بس تھینک یو جی، یہی، تھینک یو. رائٹ. شکریہ سر۔ ویلکم جی. جی روزبنا آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. جی سر، میں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کروں اور شکر گزاری کا رویہ اپناؤں، اللہ تعالیٰ اور بندوں سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے والی بنو، قرآن پر ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس پر عمل پیرا ہوں اور اس کو ذکر، فکر اور تدبر کا حصہ بناؤں، اپنی ترجیحات میں یہ سب کس سے طرح، یہ کس طرح نکالا جی یہ والا پوائنٹ جی وہ ہے نمبر نا 3؟ کہ اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو اس چیز کی تصدیق میں اتارا ہے جو تمہارے پاس ہے، قرآن پر ایمان لاؤ، تو قرآن رائٹ. پر ایمان کا میں بھی اوکے ایمان لائی ہوں، تو میرا اوکے، تقاضا ہے کہ اس پر عمل ٹھیک پیرا ٹھیک ہوں۔ ٹھیک. پھر اپنی ترجیحات میں سب سے بڑی ترجیح آخرت کو بناؤ اور دنیاوی فائدے کی خاطر آخرت کا نقصان نہ ہونے دو، بہت امپورٹنٹ. حق اور سچائی کا ساتھ دوں، بندگی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کروں، نیکی کے کاموں پر عمل کرنے والی بنوں، شعوری طور پر اللہ سے ملاقات کے دن کو یاد رکھو۔ بہت اچھے. یہ 8 پوائنٹ بنتے ہیں۔ اس کا خیال ذہن میں آئے. بہت اچھا جی. جی تھینک یو، جزاک اللہ جی. جی امبر آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر میں نے لکھا کہ میں یہ یاد رکھوں کہ ایک عہد جو میں نے اپنے خدا سے باندھا ہے یا جو کمٹمنٹ میری خدا سے ہے وہ میں پوری کروں، کہ اگر میں صراط مستقیم پر ثابت قدمی سے چلتی رہی اور اخلاص سے معاملات کرتی رہی تو امید ہے کہ خدا میرے گناہوں کو معاف کر کے جنت بخش دے گا۔ انشاءاللہ. اور
شریعت پر، خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے جو مشکلات یا امتحانات پیش آئیں ان کو صبر و ہمت کے ساتھ برداشت کرنا ہے مجھے. اور دنیا کی ٹیمپٹیشنز تو آئیں گی لیکن ان کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت کو خراب نہیں کرنا ہے. اپنی اخری زندگی پر کبھی بھی ذاتی مفادات کو ترجیح مجھے نہیں دینی. جب کبھی زندگی میں حق اور سچ کو بولنے یا ظاہر کرنے کا موقع آ جائے تو ہر ذاتی مفاد کو پس پش ڈال کر حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے. بہت امپورٹنٹ. اور پوری کوشش کروں کہ دوسروں کو نصیحت یا تبلیغ اسی صورت میں کروں یا بات اسی پہ کروں جس پر میں خود عمل کرتی ہوں. یعنی میرے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. زندگی کی اٹریکشنز کو چھوڑنا اور خدا کی بتائی ہوئی راہ پر چلنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے. اس لیے جو ہے اس میں ہدف جو ہے اگر میرا آخرت کی کامیابی ہوگی اور خدا کی ناراضگی سے بچنا ہوگا تو پھر زندگی کے تھوڑے سے مفادات کو چھوڑنا آسان ہوگا اور صراط مستقیم پر چلنا آسان ہوگا. اور جب کبھی بھی صراط مستقیم پر چلنے پر کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اس میں دو چیزیں سب سے زیادہ مددگار ثابت ہوں گی اور وہ ہے صبر اور نماز. ونڈرفل جی. اس میں یہ جو آپ نے ایک پوائنٹ لکھا ہے اس سے میں اصل میں آئی ایم پرسنلائزنگ اٹ. اس وجہ سے اس کی تھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہ رہا ہوں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جی وہ جو ہے نا جی کہ جب کسی کو کسی بات کی تلقین کروں تو صرف اسی بات کی تلقین کروں جسے میں خود عمل کرتی ہوں. یہ جو ایسپیکٹ ہے نا وہ ایک پوائنٹ آپ کا. جی جی نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے. ادھر سے آئی ایم ناٹ سیئنگ جی یہ غلط نہیں ہے. جی یہ بالکل ٹھیک ہے. میں صرف اس کو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یعنی دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم جس چیز کو دوسروں کو جس کا مشورہ دیتے ہو، جس کو کہتے ہو اور تلقین کرتے ہو اور پرچار کرتے ہو کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے، اپنے بارے میں اس کو بھول جاتے ہو. ٹھیک ہے، یعنی وائی آر یو ناٹ ڈوئنگ دیٹ. اور یہ اصل میں ایک ایسا ایسپیکٹ ہے کہ جس کو وہ چھپا بھی رہے ہیں. یعنی میں اس کو جس طرح سے سمجھ رہا ہوں ابھی اور اس امید پہ کہ کیونکہ اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ رہا ہوں، یہ اس میں آپ میرے یعنی علمی استدلال کے بجائے ایک پرسنل لیول پر ایک معذوری کا استدلال ہے کہ انسان اگر تو یہ سوچے کہ مجھے صرف وہی بات کرنی ہے کہ جس پر میں عمل کرتا ہوں تو پھر ایک مشکل میں پڑ جائے گا. یعنی میں بہت ساری چیزوں پہ عمل نہیں کرتا ہوں تو کیا میں دین نہ بتاؤں؟ لوگ تو میرے سے دین پوچھ رہے ہیں، وہ میرے سے یہ تو نہیں پوچھ رہے کہ تم کیا کرتے ہو. البتہ جو چیز میں دین کے نام پہ بتاتا ہوں اس پر حد الوسع کوشش کروں گا کہ میں عمل کروں، اور اگر نہیں کر پاتا ہوں تو میں اس کے بارے میں قوامز نہیں رکھوں گا کہ میں چھپاؤں کہ دیکھیں میں اس معاملے میں ایک کمزوری کر جاتا ہوں. یعنی میرے سے یہ کمزوری ہوئی ہے زندگی میں، میرے سے یہ کمزوری ہو رہی ہے زندگی میں، لیکن I need your support like you need everybody's support around you. اسی طرح مجھے بھی اس کی سپورٹ کی ضرورت. مجھے اگر یہ گنجائش ختم کر دی جائے تو پھر ویری آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں میرے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید مجھے سارے یہ کام چھوڑ دینے چاہیے. I am not in a position to do that because میں اور probably شاید میں دعویٰ تو نہیں کر رہا ہوں، شاید کوئی بھی نہ کر سکے پھر، اس لیے کہ ہم سب سے غلطیاں تو بہت ہوتی ہیں. جی سر یہ آپ بالکل 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. یہ میرا بھی مطلب کہنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنی کوشش کر سکتا ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ اس پہ عمل کر سکے. سر وہ مطلب اتنا زیادہ تضاد تو سے میرا خیال نہیں ہونا چاہیے نا کہ بالکل ہی ہم اس کے اگینسٹ چلنا شروع ہو جائیں. رائٹ ہم کسی کو کہتے ہوئے ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ہم بھی کوشش کر رہے ہیں تو آپ بھی بالکل اس پہ چلنے کی کوشش کریں. میرے سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، مجھے بھی پرابلم ہے، جی اور دوسرے کی ججمنٹ نہ کریں. اصل میں جو پرابلم مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر مسئلہ ہے وہ یہ کہ تم دوسروں کو تو ان چیزوں پہ جج کرتے ہو
اور دوسروں کے بارے میں یہ رویہ ہے تمہارا کہ تم لوگ تو کسی کام کے لوگ نہیں ہو، تم خدا کے عہد کو پورا نہیں کر رہے ہو، یہ نہیں کر رہے ہو، اور اپنے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ تم اونٹ بھی نگل جاؤ گے تو کچھ نہیں ہوگا. وہ بڑا خوبصورت طریقے سے اس کو بیان کیا حضرت مسیح نے کہ اپنے بھائی کی آنکھ کا شہتیر اور اپنی آنکھ کا شہتیر بھول جاتے ہو، دوسرے کی آنکھ کا تنکا نکال لیتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ جی یعنی سر، یہ بہت اچھی بڑی خوبصورت تعبیر ہے. بہت خوبصورت تعبیر. یعنی اور میرا خیال ہے ہیوملٹی کے کوشش ساتھ کھڑے جو ہو. ہے نا ہاں، کوشش کا ایسپیکٹ کہ یعنی جس چیز پر میں کوشش کا پہلے. خود عمل نہیں کر رہا ہوں، اگر دین کے کسی معاملے میں، تو مجھے اس کے بارے میں بہت محتاط ہونا ہے، بہت زیادہ مجھے خوف پیدا ہونا چاہیے میرے دل میں. کیونکہ دوسرے نے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرا آ کے کوئی فیصلہ لیتا ہے اور آپ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اوہ یہ تو میں غلطی کر رہا ہوں اپنی زندگی میں. اس موقع پر بھی یعنی اس ہیوملٹی کا اظہار کہ میرے سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے، اور یہ آپ کی بات سے میں نے ریئلائز کیا کہ میرے سے غلطی ہو رہی ہے. یعنی آئی تھنک اگر یہ ہے تو پھر بیسیکلی آپ نے ہولیر دین داؤ والا ایٹیٹیوڈ نہیں اختیار کیا ہوا. بس یہ امپورٹنٹ چیز ہے. جی سر، میری تو بڑے عرصے سے دعا بھی یہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو قول و فعل میں ہمارے تضاد ہے نا، جو میرے رائٹ. تضاد ہے کم از کم، تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس آمین کو جتنا آمین میں کم کر سکوں تو اس میں میری توفیق عطا فرما. آمین. کیونکہ سر یہ تو زندگی کی میرے خیال آخری سانس تک چلے گا. اس کی کوشش یہ جنگ جاری رکھنی ہے انشاءاللہ، اس بیٹل کو جی جاری رکھنا ہے. جی. اللہ خیریت رکھے. بہت شکریہ جی. فریاب انمیوٹ کر لیجیے. سر یہ میں نے لکھا ہے کہ کلمہ پڑھ کے جو عہد اللہ کے ساتھ کیا ہے اس کو نبھانے کی کوشش کروں گی. شارٹ ٹرم گینز کے لیے آخرت داؤ پہ نہیں لگاؤں گی انشاءاللہ. عاجزی کے ساتھ اپنے معاملات کرنے کی کوشش کروں گی. منافقت سے بچنے کی کوشش کروں گی. اور جب مشکلات کا سامنا ہوگا تو صبر، نماز اور اللہ کے آگے حاضری کے احساس سے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی کوشش کروں گی. ہاں، بہت امپورٹنٹ. یہ تینوں چیزیں بہت بہت امپورٹنٹ ہیں واقعی. میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. تھینک یو جی. تھینک یو سر. جزاک اللہ. جی سلمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے لکھا ہے سر کہ ہر اس نعمت کی قدر جو کسی بھی شکل میں کسی بھی حالت میں میرے پاس ہے، اسے صرف نعمت ہی سمجھ کے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی جانب سے احسان سمجھ کر اس کا ہر دم شکر ادا کروں. نعمتیں جو ہیں وہ ذمہ داریاں بھی ہیں، ان کی ادائیگی جتنی احسن طریقے سے کر سکوں گی اللہ کے غضب سے روز قیامت بچ سکوں گی. کیونکہ ذمہ داریاں عہد کی طرح ہوتی ہیں. عہد کو نبھانا ایمان کا حصہ ہوتا ہے. اس ایمان کو اپنے نفس کی کمزوریوں سے بچانے کی ہر تدبیر پر عمل پیرا ہوں گی، اور کبھی ایسی بات دوسروں کو کرنے کا نہیں کہوں گی جس پر خود عمل نہ کر رہی ہوں. سچائی اور حق کا ساتھ نبھانے کے لیے دنیا کی پرواہ کبھی نہیں کروں گی. اس کٹھن کام کے لیے اپنے رب سے نماز میں صبر، عزیمت اور استقامت مانگوں گی، کیونکہ اللہ پاک نے ہر مشکل کو آسان بنانے کا یہی طریقہ بتایا ہے. ان دونوں سہاروں کی بدولت ہر چڑھائی کو عبور کرنے کی اللہ کی مدد کی طلبگار ہوں، کیونکہ آخرت کی فلاح کا راستہ زکوٰۃ، نماز اور صبر سے ہی گزر کر مل سکتا ہے. میرا ماشاء یہی اللہ جی. انشاءاللہ تعالیٰ علم رہے گا. آپ کے بھی الفاظ میں وہ چیز ہے جو میں نے ابھی امبر کو پوائنٹ آؤٹ کی ہے، وہ آپ بھی دیکھ لیجئے گا جی. یعنی جو چیز جی امپورٹنٹ ہے وہ بتائیے یہ سر. کہ ہم نے جو مشورہ ہم دوسرے کو دیں گے، آپ نے لکھا ہے نا کہ وہ کبھی مشورہ نہیں دوں گی جو میں خود نہیں کر رہی. یعنی لیٹ سے دین کے بارے میں یا دین کے عمل کے پیرا ہونے کے بارے میں. یہ بات کہ میں خود نہیں کر رہا، یہ اگر پوائنٹ آؤٹ ہو گیا تو میں نے اب اس پر یہ عزم کرنا ہے کہ میں بھی کروں ایک چیز. اس کو مشورہ دیتے ہوئے کبھی بھی اس جگہ پہ نہ کھڑے ہوں ہم کہ ہم تو اس جگہ پہ کھڑے ہیں. یہ امپریشن بھی نہیں دینا ہے، چاہے خاموشی سے دیا جا رہا ہو، یہ امپریشن بھی نہیں دینا ہے. یہ بتانا ہے کہ یہ جد و جہد ہے،
یہ ہماری بھی جدوجہد ہے، آپ کی بھی ہے، ہم سب اس میں ساتھی ہیں، اور لیکن مشورہ تو آپ کو پورا ہی دینا ہوگا. دیکھیں یہاں پر اصل میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم دوسروں کو غلط مشورہ دے رہے ہو، یہ نہیں کہا جا رہا. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تم خود دوسروں کو تو جو مشورہ دے رہے ہو اس کے معاملے میں خود بے پرواہ ہو، یعنی اپنے آپ کو بھول گئے ہو. سمجھ آ رہی بات؟ بہت ہوتا ہے سر، بہت یہ ہوتا تو ہے. زندگی کے نا ایسے مراحل ہے نا جس سے اس پہ خیر اللہ کا شکر ہے سر، کانشیس تو ہو گئے ہیں بہت زیادہ کہ اللہ کا جب بھی شکر ہے، زبان سے لیکن کوئی یہ ایسی ایک بات ہاں لائف لانگ نکلتی بیٹل ہے ہے. نا جی، لیکن زندگی ہاں بھر کا کام بالکل، ہے. لیکن یہ کہ بہت دکھ ہوتا ہے نا سر جب کسی دوسرے کو بھی دیکھیں کہ وہ ایسی بات کہہ رہا ہے جو تو اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے. یہ کم کرنا ہے، اس کو یہ کم کم کرنا ہے. کرنا ہے جی سر. ٹھیک ہے نا جی. ہاں یعنی یہ چیزیں اپنے اندر دیکھنے کی کوشش کرنی، اپنے اندر تلاش کرنے کی کوشش زیادہ کرنی ہے. دوسروں میں اصل میں تلاش کرنے سے مجھے نہ تو کوئی فائدہ ہوگا، اور بہت کچھ بدگمانی کر سکتا ہوں پھر میں اس کے نتیجے میں. اس لیے اس سے سر بچنا ہے یہ بہت انشاءاللہ. بڑا امتحان ہے. ہاں یہ بھی واقعی واقعی. جی شکریہ جی، بہت بہت بس ماشاء اللہ، اتنے ہی. تھینک یو جی. شمائلہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر میری تو پوری سوانح عمری لکھی گئی ہے، چلے پوائنٹس میں لکھی ہے وہ ہر ایک نا. جی سر ہر ایک بس ٹھیک مجھے ہے. جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، میں کہتی ہوں میں نے کیا لکھ چھوڑا ہے. تو بہرحال سر میں پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ مجھے جب میں کوئی قرآن پڑھتی ہوں مجھے وہ چیزیں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں جو میں اپنی زندگی میں کرتی ہوں اور جو میں باندھ لیتی ہوں اپنے ساتھ نا. ان میں سے سر یہ ایک تھا یا فرحابون نا، صرف مجھ ہی سے ڈرو. یعنی کہ اللہ کا حکم ماننے میں جتنے خوف اندیشے یا مسلطیں ہیں ان کو بھول کر حق کا اقرار کرنا، اور خدا کا ڈر ایسی چیز ہے جو آپ سے حق کہلواتا ہے. تو جب سر میں قرآن سے جڑی تو معلوم ہوا کہ میں بہت سے غلط عقائد کی پیروی اس لیے کر رہی تھی کہ میں نے اپنے والدین اور خاندان والوں کو یہ کرتے دیکھا تھا، جن میں بدعات اور رسول کے حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ تو بہت زیادہ تھا. تو سر جب حق کی سمجھ آ گئی تو اس کا اظہار ایک مشکل کام تھا، مگر ان آیات سے تقویت ملی اور اللہ نے یہ کام میرے لیے سہل کر دیا کہ بس مجھ سے ہی ڈرو، اور کوئی ڈر مطلب آپ کو نہیں ہونا چاہیے. تو سر کچھ اس طرح کی آیات ہیں کہ جب میں اپنی زندگی میں کوئی کام بھی کرتی ہوں نا تو میرے آگے چلتی ہیں. ان میں سے یہ ایک آیت ہے. ماشاء اللہ جی. اور اسی طرح سر ایک اور جو میں نے اپنے اندر جو غلطی دیکھی، حسب نسب کا غرور. جس طرح بنی اسرائیل نعمتوں، فضیلتوں اور منصب امامت کو استحقاق سمجھ کر نہ صرف ان پر اتراتے تھے بلکہ اسی غرور اور تعصب کی وجہ سے امیوں میں آنے والے رسول پر ایمان نہیں لا رہے تھے. بالکل اسی طرح ہم بھی اپنے فرقوں پر ناز کرتے ہیں، اپنی کاسٹ پر اتراتے ہیں، اپنی دولت، خوبصورتی اور منصب کو اپنی قابلیت سمجھتے ہوئے باقی لوگوں کو کمتر یا حقیر جانتے ہیں. اور یہ رویے غیر محسوس طریقے سے ہمارے اندر سرایت کر چکے ہیں اور ہمیں ان کی خبر بھی نہیں ہوتی، بلکہ ہم اس کا اکثر انکار کرتے ہیں کہ نہیں ہم اس طرح تکبر نہیں کر رہے، یا اللہ میاں ہمیں غرور سے بچائے، ہمارے یہ چیزیں نکلتی ہیں. لیکن سر جب زندگی کے فیصلوں میں ان آیات نے پھر مدد کی. سر بات پرسنل ہے لیکن مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ میں بھی تکبر وغیرہ میں گھری ہوئی تھی، حالانکہ میں منہ سے اس کا انکار ہی کرتی تھی. جب میرے بیٹے نے ایک دیہاتی بیک گراؤنڈ کی لڑکی کا انتخاب کیا تو سر میرے لیے یہ چیز بڑی مشکل تھی کہ ہم کشمیری اور خوبصورت فیملی، ایک ہمارا شہری بیک گراؤنڈ، اور میرے لیے سب سے زیادہ جو چیز تھی نا وہ دیہاتی بیک گراؤنڈ نا مجھے وہ ہو رہا تھا فیصلہ کرنے میں نا. اور پھر میں نے یہ چیز سوچی کہ سر یہی تو تکبر ہے، یہی تو غرور ہے، جو مطلب ٹھیک ہے ہم اپنے آپ کو اگر عرفہ نہیں سمجھ رہے تو دوسرے کو ہم سر کمتر ضرور سمجھ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں وہ فیصلہ لیتے وقت نہ وہ ہمارے حلق میں پھنس رہا ہوتا ہے. تو سر وہ ایک چیز تھی کہ غرور اور تکبر کا بت توڑ کر پھر وہ فیصلہ کیا. اور یہ جو آیتیں ہیں نا اب یہ جس طرح پڑھ رہے تھے تو پھر سب بڑی اسے تقویت بھی ملتی ہے، دل مطمئن بھی ہوتا ہے کہ ایک اللہ نے جو بات کی ہے اس پہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی چلائی ہے. اور
سر پھر اسی طرح وہ سمانن کلیلن کے جو لفظ ہیں وہ میرے دماغ سے نہیں جاتے کہ میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بس نہ بیچو، لیکن دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کے کام کو پس پشت ڈال دینا نا ایک مشکل کام ہے۔ حب دنیا ایسی چیز ہے جو قرآن پڑھنے کے باوجود دل سے نہیں چاہتی، اور لاکھ کوشش کے باوجود آخرت کے فائدے کے لیے جو دل ہے وہ دنیاوی نقصان پر تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں پڑھ بھی لی، سمجھ بھی لی، مگر عمل میں نہیں آ رہی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے سر جس پہ میں ابھی تک مطلب نہیں کار فرما ہو سکی ہوں، اور عہد بھی کر لیا تھا، جس طرح یہ اللہ کا حکم ہے کہ جھوٹ نہ بولو، اس میں نے اپنے آپ سے عہد بھی کر لیا، بلکہ سر اس میں امبر نے میری بڑی مدد کی، اس نے مجھے بڑے اچھے ٹپس بھی دیے، مگر جب آزمائش آئی بیٹی کی شادی پر، میں نے سر درزیوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولا، کام والوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولا، بازار میں بھی جھوٹ بولا، اور سب جب میں یہ بول رہی تھی نا تب یہ ساری آیتیں میرے دماغ میں گھوم رہی تھیں، اور میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ یہ کام میں غلط کر رہی ہوں، لیکن وہ دنیاوی فائدے اور وہ چیزیں ایسی ہیں کہ سر فی الحال تو میں ان کو نہیں کر سکی ہوں، اور یہ مجھے نا مطلب اسٹل افسوس رہتا ہے کہ، اور انسان اپنا احتساب خود بہت اچھا کر لیتا ہے، تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ کافی ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی چیز ہے، تو مجھے بس یہی افسوس ہوتا ہے کہ سر جب آزمائش کا وقت آتا ہے نا تو اس وقت اس طرح ہم نہیں کر پاتے جس طرح اللہ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے، اور پورا زیرو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ مجھے بڑی سخت تکلیف ہے، اور سر جیسے جیسے قرآن پڑھ رہی ہوں یہ تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ سر بس میں نے اتنا ہی لکھا ہے، باقی تو ان آیات میں اتنی پیاری باتیں کہ ہر چیز میں سے آپ سبق سیکھ سکتے ہو، ہر آیت میں ایک خوبصورت سبق ہے، لیکن یہ وہ چیزیں جو میں اپنی زندگی میں اپلائی کرتی ہوں اور کرنے کی کوشش کروں گی، ورنہ بہت ہی لکھنے خوبصورت کو باتیں سر کی آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے، ہمت دے۔ یہ جو آپ نے آج کیا ہے اپنی جس کو آپ نے سنوانے کا ہے، یہ اگر یہ حوصلہ مل گیا اللہ تعالیٰ نے یہ دے دیے تو انشاءاللہ اگلے مراحل بھی آسان ہونے شروع ہو جائیں گے۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے سے پوری امید ہے مجھے کہ اگر یہ راستہ جو ہے، ظاہر ہے کہ اس پہ کوشش ہم نے خود کرنی ہے، لیکن یہ بڑی خوشخبری ہے جی، یہ آنیسٹلی بہت ہی بڑی بات ہے یہ، اٹ ریئلی از اے گریٹ تھنگ جو آپ نے کیا ہے، یعنی اپنے اوپر اپنی سیلف ریفلیکشن جو ہے نا، یہی اصل میں راستہ ہے، اس کی ریکگنیشن۔ آج وہ جو آواز ہے اس کو اگر آپ نے اہمیت دینی شروع کر دی تو یہ آواز اسٹرانگ سے اسٹرانگ تر ہوتی چلی جائے گی، اور آپ کو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اس کے لیے آسانی سے روک دے گی، آپ کو پرابلم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ اس کو اگنور کر دیں گے، ٹھیک ہے، یہ جس طرح اگر آپ نے اگنور کر دیا ہوتا تو یہ سب کچھ آج آپ نے جو ذکر کیا ہے ادھر سب لوگوں کے سامنے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، میں اس کو پوری طرح اپریشیٹ کرتا ہوں، اور اینڈ دس از واٹ آئی وانٹیڈ کہ ہم لوگ میں اپنی غلطیاں آپ کے ساتھ اس طرح ہی شیئر کر سکوں، اس لیے نہیں کہ وہ میں بتاؤں کہ میں کتنا غلط ہوں، مقصد وہ تو میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، لیکن یہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکیں کہ اس سے ہم کس طرح سے باہر آئیں، بیکاز وی آر آل ان دا سیم بیٹل۔ یہ یقین رکھیں آپ کہ مجھے آج بڑی تقویت ملی ہے اس بات سے کہ آپ اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور اس کو ریکگنائز کر کے اب آپ نے اس کی جو جنرل سٹیٹمنٹ ہے نا کہ یہ ہوا ہے، اس کی ایک ایک چیز کو اٹھا لیں اور پھر اس پہ ورکنگ کریں، آپ دیکھیں گے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پوری امید ہے مجھے، یقین ہے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، ایفرٹ چاہیے بس ہماری، اس میں کبھی کمی نہ ہونے دیں انشاءاللہ۔ سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں جی، سب کی۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ ہم سب کو بھی توفیق دے۔ سلائٹ آمین۔ ایک چھوٹی سی ڈائگریشن ہے، لیکن کیونکہ بات اتنی سگنیفیکنٹ ہے، یہ جو ابھی بہن نے کیا ہے اظہار جس سچویشن کا جو ان کے ذہن میں آتی ہے، یہ اس سچویشن میں کی عادت ہی تو ڈالنی، یہی تو گروتھ ہے۔ انفیکٹ ایک ایکسرسائز جو ہم گروتھ کے لیے کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ
کہ آن اے ریگولر ڈیلی بیسس ادروائز ویکلی بیسس یہ اپنے آپ سے سوال پوچھنا کہ میں نے کیا غلط کیا اس ہفتے. رائٹ، ایبسلیوٹلی. وہیں سے تو گروتھ آئی. تو یہ قطعی کوئی بری خبر نہیں. یہ بہت تو اچھی اس کا خبر، مطلب گروتھ آ گئی ہے. اس کا بہت مطلب اچھی گروتھ آ رہی ہے. تو ویری انسپائرنگ. ویری ماشاء اللہ. انسپائرنگ جی. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس میں آگے بڑھنے کی. بہت شکریہ جی. جی نوشابہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، ان آیات سے مجھے یہ سبق ملا ہے کہ مجھے ہر حال میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے. اللہ کے قرب کے لیے مجھے نماز سے مدد لینی ہے. میں نے نماز اللہ کی یاد میں پڑھنی ہے. اللہ سے کنیکشن جوڑنے کا ذریعہ نماز کو بنانا ہے. صبر کے معنی بھی واضح ہوئے ہیں کہ مجھے ہر حال میں سچائی کا ساتھ دینا ہے، اگرچہ حالات میرے اگینسٹ ہی کیوں نہ ہوں. ہر آزمائش میں، چاہے وہ جسمانی ہو یا دنیاوی، میں نے اس پر جو رد عمل کرنا ہے وہ اللہ کی پسند کے مطابق ہی کرنا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. اپنی مرضی کے اوپر اللہ کی مرضی کو ترجیح دینی ہے انشاءاللہ. ان آیات میں مجھے تقوی کے لفظ کو سمجھنے کا موقع ملا کہ تقوی اللہ سے ڈرنا، یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ چاہے تو مجھے کامیاب کرے یا نہ کرے. تقوی میرے اندر سے ایگو، برائیوں کو ختم کرے گا. تقوی حاصل اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک میں اللہ کو جان نہیں لوں، اور اللہ کو جاننے کا واحد ذریعہ مجھے قرآن ملا. مجھے ان آیات پر غور کرنے سے یہ پتہ چلا کہ لفظ دیکھنے میں بہت سمپل ہے، مثلا نماز، صبر، اللہ کا ڈر، عہد وغیرہ، زکوٰۃ وغیرہ. ان تمام چیزوں کو ڈیپ جا کے ان کے میننگز کو سمجھنا اور اپنی ذات پہ اپلائی کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنے دیکھنے میں یہ لفظ آسان ہے. بہت اچھا ہے جی. اور اس پہ جو آپ نے یہ کہا نا کہ یہ مجھے یہ چیزیں صبر، تقوی، یہ چیزیں سمجھ میں آئی ہیں، ان کی بھی آپ نے ڈیٹیل سے اس وقت نوٹس لے لینے ہیں، ٹھیک ہے جی، سائڈ پہ، کہ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ تقوی یہ ہے، مجھے سمجھ میں آیا کہ صبر یہ ہے، اور اس کو بھی ایوالو ہونے دینا ہے. یعنی یہ جو قرآن مجید کی سٹڈی ہے، اس میں یہ انڈرسٹینڈنگ نے ایوالو بھی کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے جی. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ بالکل بدل جائے گی، ایڈیشنز ہو جائیں گی، یہ زیادہ ماڈیفائی ہو جائے گی، اٹ ول بیکم مور کمپریہنسو. تو اس کو ہونے دینا ہے. اس میں یوں نہیں سمجھنا کہ اب یہ میں نے کر لیا ہے، یہ پتہ چل گیا. کیپ یور سیلف اوپن انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، آسانیاں پیدا فرمائے ہم سب کے لیے انشاءاللہ. جی بہت جزاک شکریہ اللہ جی، بہت شکریہ جی. آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے جو لیسنز ہیں تھوڑے میں بھی کنٹروورشل بھی ہوں اور تھوڑے سے کنفیوزنگ بھی ہیں. تو پہلے تو یہ کہ مجھے یہ آیت بہت اچھی لگتی ہے، تامر الناس بالبر وتنسون، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں جو زیادہ پاپولرائز کی گئی ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جاتی ہے یوزلی، جس سے ایک آئی فیل لائک ایک جن کو زیادہ سینس آف کنٹرول کرنے کا شوق ہوتا ہے یا لوگوں کے اوپر تھوڑا اپنی سپیریورٹی دکھانے کا، تو وہ اس کو ضرور یوز کرتے ہیں. لیکن آئی فیل لائک کہ اس سے پہلے ہمیں ضرور یہ آیت ذہن میں رکھنی چاہیے. آئی مین ہیوملٹی اپنی جگہ، لیکن اسٹل یہ ہے کہ وی شوڈ ریمائنڈ آور سیلفس کہ ہر وہ کام اس کی تبلیغ کریں جو کہ ہم خود کرنے کے لیے کیپیبل ہوں یا ہم اس کو صحیح سمجھتے ہوں. یہاں سے میرا سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے کہ صحیح سمجھنا جو ہے، اسپیشلی جب میں یہ آیت پڑھی ہوں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوهُ، اس میں یہ ہے کہ میں آئی ایم گوئنگ تھرو دیز ڈیز آلسو کہ بڑا ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے، کیونکہ جو ایک ایتھیکل پرنسپلز ہیں، جس طرح ہماری ابھی ایک بہن نے بھی شروع میں کہا کہ ان کو بیوٹیفل نیمز دے دیے گئے ہیں. میرے خیال میں بیوٹیفل نیمز نہیں دیے گئے، ان کو اب کریکٹ نیم دیے جا رہے ہیں. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا اسلامک نیریٹو ہے وہ تو کھڑا ہی عورت کی سیکریفائس پہ ہے، اور سیلف رسپیکٹ کے لیے تو آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ. مجھے تو ابھی تک قرآنک نیریٹو میں مطلب نہیں جو پاپولرائز کیا گیا کہ عورت کی بھی کوئی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. مجھے اب سے یہ کہنا تھا سب سے پہلے یہ
کہ مجھے ایٹ لیسٹ جن ویلیوز پہ آئی ایم 50+ ناؤ، تو جن ویلیوز پہ مجھے ریز کیا گیا ہے، جن کو صبر کہا گیا، جن کو اللہ کی رضا کہا گیا، وہ ناؤ وین آئی سی دیم، وہ تو انیبلر ہیں. مطلب میری والدہ نے بھی ایک بہت ہی، جس کو کہنا چاہیے، ابیوسو انوائرمنٹ میں ٹائم گزارا، اور انہوں نے، ان کی سروائیول ٹیکنیک ہی پیپل پلیزنگ تھی. وہ انہوں نے ہمیں بھی سکھائی. مطلب ہر بات میں یہی کہ اللہ بڑوں، مطلب اگر کوئی ہمارے ساتھ مین ہے، ہماری کوئی بھی ریلیٹو، تو یہ ہم سے ہی اپولوجائز کروایا گیا کہ بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، کوئی بات نہیں، دس دیٹ. شادی ہوئی، اگین ہسبینڈ کی مدر ان لا نے کچھ کہہ دیا، کوئی بات نہیں، بی میگنینیمس، معاف کر دینا اللہ کو پسند ہے. اچھا جی، معاف بھی کر دیا. لیکن یہی ہوا کہ وہ انیبلر ہو گئے ہم. وہ ابیوسو بیہیویئر تو ختم نہیں ہوئے، وہ کنٹینیو کرتے گئے. ہماری تو رسپیکٹ بھی نہیں رہی. اور اب یہ سٹیج ہے کہ اگر ہم بی فارگیونگ بنتے ہیں، ہم ایک طرح سے کہتے ہیں کہ نہیں، بی میگنینیمس، قطع رحمی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ بچے پھر کہتے ہیں ویری پوائنٹڈلی، یو ڈونٹ ہیو اینی سیلف ریسپیکٹ. اب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اسلام میں سیلف ریسپیکٹ اسپیشلی ایک وومن کے لیے کیا کانسیپٹ ہے؟ کیونکہ ہمارے لیے تو سیلف افیسنگ، سیلف سیکریفائزنگ، یہ سب چیزیں تو سنتے ہی رہے ہیں، لیکن مجھے اسٹل اٹس ریئلی ہارڈ فار می ٹو learn to respect myself. I have to unlearn so many behaviors کیونکہ اب now I am in Canada West میں ہم رہ رہے ہیں، تو بڑی مجھے مطلب کہنا چاہیے کہ بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے just to appear self respectful. تو یہ مجھے ان آیات سے مجھے یہ ہو رہا تھا کہ حق تو ہمیں فائنڈ ہی نہیں کیا جا رہا. مطلب اللہ کی رضا کیا ہے، وہ تو میرے لیے سو کنفیوزنگ نہ ہو کہ جس کو میں اللہ کی رضا سمجھ کے 30-40 سال گزارے ہیں، وہ تو اللہ کی رضا ہے ہی نہیں. تو یہ یہ مجھے تھوڑا سا اس یہ چیز ہٹ کو جائے تھوڑا سا. گا، ہم اس کو کمپلیٹ کر کے نا جی، وی ہیو 2 more hands. ہم یہ کر کے تو پھر اف وی گیٹ ٹائم تو ہم ہاں اس پہ شور، بات کر لیں گے، ٹھیک ہے جی. تھوڑا سا نو کیونکہ یہ نو ظاہر ہے کہ پرابلم، یہ ٹھیک ہے. ان آیات کے فہم کے حوالے سے تھوڑا سا ڈائگریس کر جائے گا. ہاں ہٹ رہا ہے، لیکن مجھے یہ جو تھا نا آئی بتلبس کین الحق آئی کین بالباطل، آئی کین مجھے ٹوٹلی یہی لگ انڈرسٹینڈ. رہا تھا کہ بھئی حق ہمیں پتا تو چلے کیا ہے پہلے. نہیں دیکھیے، یہ جو اس میں سے سبق ہے وہ تو یہ ہے نا کہ میں اپنی زندگی میں جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ فرمایا ہے کہ ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ لا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق، کی انہوں نے ان کو فرمایا ہے، تو اس لیے میں یہ سبق لے سکتا ہوں کہ جو حق بھی اس کو اس وقت چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اس پر ہم بات کر لیں گے. جو حق بھی مجھے پتہ ہے اس کو میں لوگوں کے سامنے کھل کر بیان کروں جب موقع ہوگا. اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کروں گا، اس کو گڑبڑ کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. I'll just put it across as straightforwardly as possible for myself. یہ جو بات ہے یہ وہ لیسن ہے. اب ایک ایشو ہے جس کے اوپر آپ مثال کے طور پر ایک آدمی اگر یہاں پہ کہے کہ ہم لوگ ربا کو حرام کہتے ہیں جبکہ اس کے خیال میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو دیٹ ول بی اے سلائٹ ڈائگریشن فرام دس پوائنٹ انٹو این ایپلیکیشن. ہم اس ایپلیکیشن میں اگر انشاءاللہ موقع آج ملا تو آج، ورنہ ہم سنڈے کے سیشن میں اس پہ بات کر سکتے ہیں. آئی ایم ناٹ شیور اف یو آر پارٹ آف دا سنڈے سیشن، بٹ وی کین نہیں ٹاک میں اباؤٹ آئی اٹ. ڈونٹ نو. یعنی ٹھیک ہے. اس میں عام طور پر اس سیشن میں ہمیں آج شاید موقع مل جائے، عام طور پر کم ملتا ہے جی. آپ نے دیکھا ہے وہ رہ جاتے ہیں ہاتھ ریز. سنڈے بٹ کو آئی ڈونٹ نو، وہ میں نے اس کی میسج نہیں آتا واٹس ایپ پہ، اوکے اگر اوکے سو ہوگا تو شاید آئی جوائن. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. میں آپ علی کو یا مجھے ایک میسج کر دیجیے گا. مجھے معلوم نہیں میرے پاس آپ کا نام سے نمبر ہے یا نہیں ہے، بیکاز اف یا آئی اس ڈونٹ واٹس ہیو. ایپ گروپ میں ہوں جس میں ابھی آیا ہوا تھا میسج. مجھے اس میں میسج کر دیجیے گا آپ جی آمنہ، تو میں آپ کو نا اس ٹھیک، گروپ میں ایڈ کر کے تو آپ کو لنک بھیج دوں گا. شور، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل تھینک یو. ٹھیک. موسٹ موسٹ ویلکم جی. ویلکم. بٹ وی ول ٹرائی ڈیفینیٹلی کہ اگر آج بھی ہو سکے بات. جی جی شبانہ، آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اس پیراگراف سے جو مجھے سبق ملا اس کو اگر ایک جملے میں بیان کروں تو وہ ہیوملٹی کا اور کریج کا. میں نے یہ عزم کیا کہ آئی کین اسپینڈ ریسٹ آف مائی لائف ایز اے عاجز مطلق، اینڈ آئی ول ہیو کریج اینڈ I will ask that courage from Allah to stay humble and to stay courageous. اور میں نے یہ
سوچا اور عزم اللہ پہ کیا، فَإِذَا عَزَمْتُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ میں تمام مسلطوں اور اندیشوں سے قطع نظر کر کے صرف اللہ کی عظمت اور جلالت کا خوف رکھوں گی، اور اس جلالت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس ہستی کے سامنے پستی کا احساس رکھوں گی اور اس کے قہر سے بچنے کے لیے اس کی حدود کی مخالفت سے بچوں گی، اور خلوت اور جلوت میں جواب دہی کے احساس کو زندہ رکھوں گی، اور تمام نعمتوں اور وقت کو میں اسی احساس کے ساتھ استعمال کروں گی، اور میں ریئیکٹ کرنے کی بجائے رسپانس کروں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور مجھے جو اللہ نے فریڈم ٹو چوز دی ہے، سو آئی چوز دا وے آف رائٹیسنس، اور اس پر استقامت سے چلتے رہنے کے لیے میں قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کروں گی، اور اللہ کی مدد مانگتی رہوں گی صبر اور نماز کے ذریعے سے انشاءاللہ۔ جو میرے پاس مخلت باقی ہے وہ بھی اللہ کی نعمت جانوں گی، اور ہر لمحہ اللہ کا احساس رکھوں گی اس کی صفات کے احساس کے ساتھ، کہ وہ علیم، قدیر، حکیم، مہربان اور منصف عادل ہے۔ خاص طور پر ایگو کو اپنی راہ کی رکاوٹ نہیں بننے دوں گی۔ دیٹس اٹ۔ ٹھیک، یہ جو ہے نا جی، آپ کی باقی ساری بات تو اچھی ہے ماشاءاللہ، ویل ڈن، اور اس کو ضرور نوٹس، اس کے نوٹس آپ نے سیکیور کرنے ہیں تاکہ یہ ریویو ہوتے رہیں۔ یہ جو اس میں مبالغہ ہے تھوڑا سا جو آپ نے فرمایا، عاجز مطلق، عاجز مطلق اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو خلیفہ بنایا جب، تو اختیار دیا نا، لیکن اس کے نتیجے میں تکبر پیدا نہ ہو جائے۔ اختیار دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ سے بہتر ہوں، ٹھیک ہے، یا میں جدھر زور چلتا ہے ادھر زور چلا لوں، یہ مطلب نہ ہو۔ میں اپنے اوپر خدا سے ڈروں، یہ جو ایسپیکٹ ہے کہ خدا کے حضور میں پیش ہونا ہے، ایک ایک چیز جس کا میرے پاس رائٹ ہے، اگر مجھے آج اپنے بچوں پہ کوئی رائٹس ہیں، یا کسی کے اوپر کوئی رائٹس ہیں، یا اپنے ملازمین پر کوئی رائٹس ہیں، تو ایوری ورڈ دیٹ آئی ایم اٹرنگ ود دیم آئی ول بی آنسریبل فار دیٹ ورڈ۔ یہ جو ایسپیکٹ ہے جب میرے اندر پیدا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ میں اب یہ سمجھنا میرا، اور پھر اس چیز کو سمجھنا کہ یہ جو کچھ بانٹ ہے جس کے نتیجے میں میں ادھر ہوں اور میرا ملازم جو ہیں وہ ادھر ہے، یہ الٹ بھی ہو سکتی تھی۔ مجھے اس پریولیج کی جواب دہی کرنی ہے، رسپانسبل ہونا ہے، اس کے ساتھ جو کچھ میں کروں گا اور اس کو اپنے کام کا رسپانسبل ہونا ہے۔ جس طرح میرے سے اوپر کی اتھارٹیز جو ہیں وہ اپنے جواب دہی کریں گی، میں اپنی جواب دہی کروں گا۔ میں نے اپنا فرائض ادا کیے نہیں کیے، ان کی طرف انہوں نے میرے رائٹس دیے یا نہیں دیے میری طرف، یہ سب چیزیں، دس از دا ٹوٹل بیلنس دیٹ وی ہیو ٹو مینٹین، اور اس میں وی ہیو سرٹن پاور۔ تو اس لیے یعنی کسی کو کمتر نہیں جاننا اپنے سے، کسی کو بھی، نو بڈی، یعنی اکراس دا بورڈ نو بڈی، اپنے آپ کو خدا کے آگے بہت ہی حقیر جاننا ہے، بہت ہی حقیر سمجھنا ہے۔ یہ بات جب یہ دونوں چیزیں اگر شامل ہو گئی ہیں، اور اپنی انا کو اور اپنے آپ کو کسی بھی حق سے چھوٹا سمجھنا ہے، اگر یہ 3-4 چیزیں، تو اس کے لیے وہ نہ یوز کریں۔ اگر یہ ہے عاجز مطلق کا آپ کا مطلب، تو یہ ٹھیک ہے، بٹ ڈونٹ تھنک دیٹ یو آر ٹوٹلی پاور لیس، بیکاز یو آر گوئنگ ٹو بی آنسریبل فار یور پریولیجز۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ، پیر، آنکھیں، کان، ناک جو سب دیے ہیں، تو یو آر ناٹ پاور لیس، یہ نہ بن جائے۔ یہ والا ایسپیکٹ جو ہے یہ تھوڑا سا امبیلنس ہو جائے گا اس کے نتیجے میں، ٹھیک ہے جی۔ جی سر، ایگزیکٹلی دس از واٹ آئی مینٹ، بس دس از صحیح ہے، واٹ آئی بس مینٹ صحیح ہے، بیکاز بس concept is صحیح ہے، clear after listening to the conversations الحمدللہ۔ اور شکر اب اللہ۔ جو ہے چونکہ شمائلہ کی شیئرنگ نے مجھے ہیلپ کیا، تو میں نے اگر اجازت ہو تو مختصراً اپنی شیئرنگ بھی کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مجھے مواقع دیے مشکلات دے کر، اور اس میں میری انا، میری غرور اور تکبر کا کیا کیا کردار رہا۔ تو مختصر، میں آج سے کوئی 5 سال پہلے میری اچھی صحت تھی، اللہ تعالیٰ نے اچھا قد اور اچھا کچھ گزارے لائق ذہن اور بولنے کی صلاحیت دی ہوئی تھی، اس پر اچھا شوہر، برسر روزگار، صحت مند، وہ سوء اتفاق سے محبت بھی کرتا ہے،
3 صحت مند بچے اور سسرال کی جو ہے وہ بہو جو سب سے زیادہ عزیز، بہن بھائیوں میں سے چھوٹی، محبت لائک اٹس واز آئیڈیل. اور پھر مجھے غرور اپنی ذات، ہم یہ ہماری کاسٹ ہے اور میرے بچے تو بڑے پیارے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، تینوں فرسٹ آ رہے ہیں اور میں بیسٹ ٹیچر ہوں اور میرے شوہر ایک اتنے رسپیکٹ میں اپنے بہن بھائی کو لاڈ لیا، ہمارا گھر بڑا اچھا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے مواقع دیے ایک ایک کر کے. میری بیٹی بیمار ہوئی جو کہ فرسٹ پوزیشن لیتی تھی، اور 1 سال وہ کالج نہیں گئی، کمرے میں بند تھی، کھانا پینا بھی مینیمل. پھر میں بیمار ہو گئی، اور مجھے میں نے پچھلا دفعہ انگلی کٹنے کا بتایا تھا، اس کے پیچھے بھی ایک لمبی سٹوری ہے. آئی وانٹ ٹو کٹ اٹ شارٹ. انگلی کٹ گئی، پھر میں نے بات چیت کرنا، نہانا دھونا، کام کرنا، پھر بجلی کے جھٹکے. ٹھیک ہے، پھر میں تھوڑی نکلی لیکن ابھی بھی اکڑ باقی تھی. امریکہ گئی بھائیوں کے ساتھ، جو بھی ہیپن ہوا میں پہلے شیئر کر چکی ہوں. پھر تھوڑی ناک زمین پہ رکھی لیکن لگتے ہیں ابھی بھی اکڑ باقی تھی. پھر چچا کی موت نے مجھے شیک کر دیا، وہ ذرا مختلف حالات میں ہوئی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شیئر دیٹ اسٹوری، ایکچولی اٹ ہرٹس می. اور یعنی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رمق بھر جو ہے وہ شعور دے دیا آپ کے. اللہ مجھے موقع دیتے رہے اور الحمدللہ کہ ابھی مہلت باقی ہے اور میں اس راہ پر کوشش کرتی رہوں اور اسی میں مروں. جزاک انشاءاللہ اللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب توفیق دے جی. جی عائشہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. اچھا، میں نے یہ لکھا ہے کہ خدا کی ہر نعمت کی قدردانی کرنی ہے اور اس کے ساتھ جو ذمہ داری بنتی ہے وہ پوری کرنی ہے. اپنے اندر سے حسد اور تکبر ختم کرنا ہے، عاجزی والا رویہ اختیار کرنا ہے اور حق پسندی والا رویہ اختیار کرنا ہے، اور دنیا کا فائدہ لے کر آخرت کو اگنور نہیں کرنا، خدا کو اور آخرت کو یاد رکھنا ہے، اپنے فائدے کے لیے سچ اور جھوٹ کو نہیں ملانا، ہمیشہ سچائی کی گواہی دینی ہے، زندگی کی مشکلات میں حق پر ثابت قدمی اور زندگی کی مشکلات میں حق پر ثابت قدمی کے لیے صبر اور نماز سے مدد لینی ہے، اور خدا کی ملاقات کو یاد رکھنا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے، اور اس کے لیے زندگی کے سب معاملات میں اس سے ڈر کر معاملہ کرنا ہے. اچھا، بہت اچھا جی. یہ اب ہم اس روٹین میں آ گئے ہیں کہ وی آر ڈوئنگ اٹ ان پوائنٹس. ٹھیک ہے نا، دیکھیں آپ کتنے آرام سے بن جاتا ہے، سارا کور ہو جاتا ہے، اور اس کا چانس بھی کم ہو جاتا ہے کہ کوئی بہت بڑی چیز مس ہو جائے. ویسے آپ کے سارے نوٹس پڑھتے ہوئے مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ جو میں نے بنائی ہوئی ہے اس میں ایک چیز میرے سے مس ہو گئی ہے، بڑی امپورٹنٹ چیز، آئی تھنک موسٹ امپورٹنٹ چیز. جی رافعہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. میں نے جو بریفلی لکھا ہے کہ I must in آیت سے what I've learned is that remember Allah's favors, keep your promises to him, believe in all the revelations, establish prayers and zakat, and use patience and prayers as tools of strength. Always remember that you return to Allah, give zakat, and do as much charity work as you can, and avoid hypocrisy, and use patience and prayers as tools of strength. یہ تھوڑا سا ریپیٹ ہو گیا. یہ جو آپ نے لکھا ہے، یہ جو بات لکھی ہے کہ ایز مچ چیریٹی ایز پاسبل، یہ کدھر سے نکال رہی ہیں؟ اللہ نے کہا کہ آپ لوگوں کی مدد کرو، تو اس سے مجھے نہیں، یہ ہے کہ اس میں کدھر کا ہے؟ یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، یعنی آپ اس کو کدھر سے نکال رہی ہیں؟ کیونکہ زکوٰۃ کا تو کہا ہے، اس میں زکوٰۃ کا تو کہا ہے. I think I should have used the word zakat instead of charity. Right. No, it is not about as much charity. Over here, there will be other instances, and we will take them up at their right place, because we don't want to extract things which are not being extracted, which we can't extract. ورنہ تو اصل میں ایک واز ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، واز کا مطلب ہوتا ہے ایک بڑا اچھا سا سرمن ہو جائے گا. پھر وہ ہم نے یہاں پہ سرمن نہیں لکھنا. باقی آپ کا بہت اچھا ہے جی، ویری ویل ڈن. Okay.
very precise, Thank you. but make it a little, there was a little generalization, اس کو بھی ختم کر دیں. وہ جو آپ نے پہلی اسٹیٹمنٹ لکھی ہے نا کہ پریئر اینڈ زکوٰۃ، وہ بس ادھر روک دیں. ابھی چیریٹی ایز مچ ایز وی کین والا حصہ نکال دیں. ٹھیک ہے جی؟ Okay, I'll do باقی that. بالکل ٹھیک ہے. Thank you. ونڈرفل. جزاک اللہ. Thank you. Thank you. وحید آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا شکر، سب خیر خیریت الحمدللہ. ایک تو میرا یہ پہلا ایکسپیرینس ہے سیشن کے اندر. جی جی آئی ڈونٹ نو سیٹنگ ایسی ہیں کہ سب کو آواز آ رہی ہے اور آپ تک جی جی آواز آ میری رہی ہے، کلیئر ہے. آ رہی ہے جی. اینڈ ویلکم ٹو دی کلاس. تھینک یو سو مچ. چونکہ فرسٹ ٹائم حاضری ہے تو سب سے پہلے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے کہ اتنا بہترین اور اتنا سمپل انیشیٹو قرآنک انڈرسٹینڈنگ کے لیے، جس کو ہم چاہتے ہوئے بھی سم ٹائم نہیں کر پا رہے تھے. سم ٹائم ہمارے پاس ایسا میڈیم، ایسا موڈ نہیں ہوتا. تو تھینک یو ویری مچ آپ کی جو جملہ منتظمین ہیں، جن دوستوں نے اس کو آرگنائز کیا. تھینک یو ویری مچ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. آمین. اچھا، اس میں پیراگراف بہت خوبصورت ہے جو انڈر ڈسکشن ہے. سب سے پہلا کرنے والا کام تو یہ ہے کہ ہم نے یا بنی اسرائیل سے جب ہم شروع کرتے ہیں تو آگے ہم نے اس کو ہلکا نہیں لے لینا کہ چلو یہ تو بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے. سانچہ یہی ہے بنی اسرائیل والا، لیکن انڈائریکٹلی ہم نے اس میں سے اپنے لیے نکالنا ہے کہ اس سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں. اور اللہ بذریعہ یہ ایڈریس ہی بنی اسرائیل ہیں، لیکن ہم سے اللہ تعالیٰ کیا مطالبہ کر رہا ہے یا ہماری لائف جو ہے وہ کس پیٹرن کی ہونی چاہیے. تو اس میں جو سب سے پہلا ذکر ہے وہ انعمت علیکم، نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر دی گئی ہیں یا تمہیں جن نعمتوں سے نوازا گیا ہے. ہمارے ہاں تھوڑا سا ایک پرابلم ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ کا کہ ہم آسائش کو نعمت سمجھ لیتے ہیں اور تکلیف کو آزمائش سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ہم ہر حال کے اندر ہی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. اللہ ہمیں دے کے بھی آزما رہا ہے، لے کے بھی آزما رہا ہے. تو ایک تو اس کنسیپٹ کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آسائش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے اور جسٹ گو اہیڈ، بالکل اور کہیں پر کوئی تکلیف آ گئی ہے، کوئی مالی تنگی ہے یا کوئی بیماری ہے یا کوئی اور مسئلے مسائل ہے تو اب بندہ کہے جی میں آزمایا جا رہا ہوں. ہم نعمتیں دے کے بھی آزمائے جا رہے ہیں. تو دونوں صورتوں میں طریقہ کار یہی ہے، آسائش ہے تو شکر ہے، اور اگر پریشانی ہے تو صبر ہے. تو ایک تو نعمت کو ڈیفائن کرنا ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دونوں صورتوں میں نعمت ہی ہے. اگر تنگی آپ کو اللہ کی قرب میں لے کے جا رہی ہے تو میرے خیال میں سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ آپ جب اللہ کو بھول چکے تھے آسائشوں کے ساتھ، اب اللہ نے تھوڑا سا آپ کو چیزیں ٹائٹ کر کے اگر واپس آپ اپنی طرف رجوع کرنے کا موقع دیا ہے تو اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے. تو نعمت کو بھی ہمیں دیکھنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم اپنے وعدے کو پورا کرو، میں اپنے وعدے کو پورا کر دوں. ایفائے عہد میں پھر آگے چل کے ہم جب دیکھیں گے قرآن پاک کے اندر تو ہم شروع سے ہی اللہ کے ساتھ وعدے کرتے آ رہے ہیں. صرف وہ یہی نہیں ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہم نے کہا بلا کہ ہاں جی آپ ہی ہمارے رب ہیں. صرف ایک یہ وعدہ نہیں ہے، بہت سارے وعدے ہیں. ہم سورہ فاتحہ سے بھی شروع ہو جائیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہمارے وعدے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اپنے وعدوں کو ٹائم ٹو ٹائم یاد رکھنا ہے اور پھر اسی کے اکارڈنگ اپنی لائف جو ہے وہ گزارنی ہے. آگے چل کے ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. اب اس میں جو تصدیق کرنے والی چیز ہے، اب قرآن ہے ہمارے پاس، تو قرآن ہے، ہم تورا یا تورات کی ان کی باتیں نہیں کر رہے ہیں. ہمارے پاس چونکہ قرآن ہے، بینگ اے مسلم، تصدیق جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تو اس کو ہم نے فزیکلی بھی ایکسرسائز کرنا ہے. ہماری ڈیلی لائف کے اندر پتہ چلے کہ لٹرلی وی بلیو ان. وہ صرف وہ اسلمنا والا وہ والا چکر نہ ہو کہ ہاں صرف ہم نے مان لیا ہے، بلکہ اس کو مومن کا جو درجہ ہے وہ تب ہی ہے کہ جب آپ اس کو اپنی ڈیلی لائف کے اندر جو پریکٹس کرتے ہیں، جو کچھ بھی قرآن سے آپ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جو ابھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس کو ہم فزیکلی بھی جب ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو بیسکلی ہم یہ تصدیق کر رہے ہیں اس کو. تو تصدیق تب ہی ہوگی کہ جب ہم اس کو فزیکلی بھی ایکسرسائز کریں گے. تو اس چیز کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہم نے جو بھی قرآن سے لیا ہے اس کو صرف پڑھنے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی جب جو سینیریو ہے اس کو قرآن کے ساتھ
ہم نے ایک جائزہ لینا ہے کہ قرآن ہمیں کیا گائیڈ کر رہا ہے کہ اس موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس کے اکارڈنگ ہمیں وہاں پر کرنا چاہیے، ریگارڈلیس کہ ہمارا لاس ہو رہا ہے اپیرنٹلی، یا ہماری ایگو ہرٹ ہو رہی ہے، یا کوئی دوست ناراض ہو رہا ہے، تو اسٹریٹ اوے جو آپ کو قرآن کی تعلیمات ہیں اس کے اکارڈنگ ہمیں معاملات کو ڈیل کرنا چاہیے۔ اور یہ جو قرآن کی آیاتوں کو تھوڑے نفع کے لیے بیچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پیسہ لے کے کہ آپ نے کوئی آیت بیچنی ہے یا کوئی یہ کام کرنا ہے۔ تھوڑے نفع کے لیے بیچنے کا یہی مطلب ہے جب آپ کمپرومائز کر جاتے ہیں کہ اللہ آپ سے کیا چاہ رہا ہے، لیکن آپ اللہ کی بجائے کسی اور چیز کو پریورٹائز کر کے کہ یار یہاں پہ وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن وہ میرا رشتہ ایسا ہے میں یہ بات کر نہیں سکتا، یہ کہہ نہیں سکتا، یا وہ بھائی ہے یا دوست ہے یا کاروبار ہے، نفع ہے نقصان ہے یا اور معاملات ہیں، تو یہ کمپرومائز بھی بیسیکلی بیچنا ہی ہے۔ صرف ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسے کے بدلے ہی چیزوں کو لیں اور قرآن آیات کو استعمال کریں، یہی قرآن آیات ایسی بھی استعمال ہو گئی ہے کہ اللہ آپ کو کچھ کہہ رہا ہے اور آپ اس کے آگے کسی اور چیز کو پروٹائز کر کے وہاں سے کسی اور طرف جا رہے ہیں، تو یہ جو کمپرومائز ہے یہ بھی بیسیکلی خرید و فروخت میں ہی آ جاتی ہے۔ آگے وہی حق کو سچ کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ آپ کو پتہ بھی ہے۔ ہم بہت دفعہ یہ چیز کا اظہار بھی کر لیتے ہیں، مطلب دعویٰ بھی کر رہے ہیں 2 لوگوں میں بیٹھ کے 4 لوگوں میں بیٹھ کے، ہاں یار مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر وہ بندہ ٹھیک ہے، لیکن پرابلم ہے آپ کو پتہ ہے پھر وہ میری بیگم کا مزاج آپ کو پتہ ہے، وہ میرے بھائی کا مزاج پھر آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن یار آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں، تو سم ہاؤ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ڈو دس، نہیں، تو پھر یہ پیچھے ساری چیزیں مائنس ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کے یہاں پہ آپ نے کمپرومائز کر لیا تو سمجھے کہ آپ پچھلی آیت میں چلے گئے کہ آپ نے وہی کاروبار ہی کر لیا نا، آیتوں کو آپ نے بیچ ہی دی ہے، آپ کا نہ تو پھر اوپر ایمان ہے، نہ اللہ پہ توکل ہے، نہ آپ نے نعمت کو یاد رکھا، تو یہ ساری پیچھے چیزیں پھر آپس میں انٹر لنک ہوتی جاتی ہیں۔ اتامرون الناس بالبر، اچھا سر اس میں واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، اس میں مجھے تھوڑا سا اگر آپ کا اس کے علاوہ کوئی کویسچن آنسر کا سیشن ہو تو چلو اس میں ریز کر لیں گے۔ نماز کو قائم کرنا ہے، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، ورکعوا مع الراکعین، اب اس میں کیا یہاں پر بھی اس سے مراد نماز ہی ہے کیونکہ پیچھے ذکر ہو گیا واقیم الصلاۃ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وآتوا الزکوٰۃ ایک وہ جو آپ ونس ان ایئر جو آپ پے کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ زکوٰۃ پھر وہی زکی اور تزکی والی بات ہے، ایک کنٹینیوس پروسیس ہے۔ نماز جیسے دن میں 5 دفعہ ہے، ڈیلی ہے، تو ہاؤ کم کے سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ والی بات ہو رہی ہو یہاں پہ، مے بی اگر آپ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیں تو جس طرح نماز ڈیلی ہے آپ نے اس کا قیام کرنا ہے، اسی طریقے سے وآتوا الزکوٰۃ آپ نے زکوٰۃ پے کرنی ہے، ایک تو مال کی زکوٰۃ ہے اور دوسرا پھر آپ کی اپنی روحانی اور جسمانی زکوٰۃ ہے جس میں آپ فحش سے بچیں، بے حیائی سے بچیں، برائی سے بچیں، تزکی کی طرف جائیں۔ ورکعوا مع الراکعین، ٹھیک ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں، لیکن آپ اس کو یہاں سے وہ سبمیشن بھی لے سکتے ہیں، رکوع بھائی جھکنا ہے نا، تو جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، اور جھکاؤ میرے خیال میں سبمیشن ہی ہے اللہ کے آگے، صحیح، ناٹ یہی اونلی کہ آپ 5 ٹائم ہماری بھی گفتگو یہی ہوئی تھی جی۔ یہ جو ہے نا اسٹیپ نمبر 5، آپ اس میں بہت کچھ جو ہے وہ اصل میں پچھلے اسٹیپس میں آ چکا ہوا ہے، آپ جاری رکھیے انشاءاللہ، یہ اتفاق ہے اس سے مجھے۔ اتامرون الناس بالبر بالکل کلیئر ہے، جو ایک ہمارے اندر جو منافقت چل رہی ہوتی ہے، ہمیں خود کو ٹھیک نہیں کرنا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ باقی سب ٹھیک ہوں، مجھے نماز کی پابندی نہیں کرنی ہے لیکن میرا 5 سال کا 7 سال کا 10 سال کا بچہ ہے، مجھے اس کو جھڑک کے کہ شرم نہیں آ رہی، اذان ہو رہی ہے، کھیل رہے ہو، دفعہ ہو جا کے نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو، لیکن میں خود چارپائی پہ جو ہے وہ یا چیئر پہ کراسنگ لگ کے بیٹھا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے نماز نہ پڑھنے سے، لیکن میری بیگم کو نماز پڑھنی ہے، میرے بچوں کو نماز پڑھنی ہے، یا اس کے علاوہ اس کو ہم ملٹی پلائی کر کے آگے جہاں تک مرضی لے جائیں، صحیح بات، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا، باقی سب کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس کو قرآن میں اور جگہ بھی اللہ پاک نے بتایا ہوا ہے کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، تو اس سے بچنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ خود سے ابتدا کرنی ہے چینج کی، پھر نماز اور صلاح اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد 5 ٹائم کی پڑھ لیں تو
بہت بڑی بات ہے. کوشش کریں کہ اگر پھر بھی کوئی تنگی ہے، دشواری ہے، کوئی آزمائش ہے، تو اضافی جو نمازیں ہیں، صلاۃ الحاجت ہو گئی یا کچھ ایسے نوافل ہو گئے، اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور صبر، جیسے یعقوب علیہ السلام سے زیادہ ٹف سچویشن شاید ہی کسی کے اوپر آئی ہو، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس گیون سچویشن کے اندر فصبر جمیل، جو بیسٹ چوائس ہے میرے پاس، خوبصورت ترین چوائس ہے، وہ صبر ہے. تو صبر کو تو ہر حال میں، پیشنس جتنا ہم پریکٹس کریں گے نا پیشنس کی، اتنی ہی لائف اپنی بھی سکون میں گزرے گی، اور ہمارے سراؤنڈنگ اور جو ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کی زندگی میں سکون میں آ جائیں گی، صرف اس ایک لفظ کی وجہ سے، صبر. اگر ہم اس کی ایکچول جو اس کی ڈیپتھ ہے اس تک پہنچ جائیں اور ہمیں سمجھ آ جائے کہ ایکچول صبر ہے کیا. اور یہاں پر وہ خاشعین کی بات ہوگی. کوئی بھی لفظ جب ختم ہو جاتا ہے کسی ایک کوالٹی کے اوپر، تو آگے پھر اگلی آیت جب الذین سے شروع ہوتی ہے تو سمجھے اللہ پاک خاشعین ہی کو ڈیفائن کرا کہ خاشعین وہ خشیت والے لوگ کون ہیں جن کے اوپر نماز بھاری نہیں ہے. وہ یہی ہیں کہ جو یہ ظن رکھتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اسی کی طرف انہوں نے واپس لوٹنا ہے. تو یہ اگر چیز ہم اپنے ذہن میں رکھیں، یہ بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتے رہیں کہ بائی دا اینڈ آف دا ڈے سب کچھ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا اور آپ کو یہاں سے چلے جانا ہے. ایبسلیوٹلی کچھ جی. بھی مطلب کسی بھی سچویشن میں جب آپ دیکھتے ہیں ایک بندہ بیمار ہے، آل آف سڈن ڈیتھ ہے، تو اپنے آپ کو وہاں پہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ اس کی جگہ میں بھی ہو سکتا تھا. بالکل. لیکن چلو اللہ نے اگر مجھے چانس دیا ہے، لیکن یہ کوئی بعید نہیں ہے. یہ گیم 10 دنوں میں بھی ختم ہو جائے گی، مہینے میں بھی ختم ہو جائے گی، سال میں میکسیمم کتنا ہے، 20 سال ہیں، 30 سال ہیں، اینڈ میں آپ نے جانا ہی ہے. تو ہر بات ہمیں یہ بات ذہن میں اپنے آپ کو یاد دلاتے رہنا چاہیے کہ ایک دن ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اسی کی طرف واپس جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر اس میں صبر بھی آ جائے گا، نماز بھی آ جائے گا، اخلاص بھی آ جائے گا، یہ منافقت بھی ختم ہو جائے گی، اور حق سچ کو بیان کرنا بھی ہم شروع کر دیں گے. اور اپنی جو زندگیاں ہیں، اس میں ایک لفظ میں چھوڑ گیا تھا، اولا کافرم بھی. کفر بیسکلی ڈینائل ہے، اور ڈینائل ضروری نہیں ہے کہ آپ اعلان ڈینائی کر دیں. ڈینائل یہی ہے کہ اللہ آپ کو کچھ کہہ رہا ہے، اور آپ جب آپ کو سچویشن میں ڈالا جاتا ہے تو آپ وہاں پر کچھ اور کر جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈینائی کر دیا نا کسی قرآنی آیت کا. فار ایگزامپل اللہ یہاں پہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ نماز سے مدد لو اور صبر سے مدد لو، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے. لیکن جب ایسا وقت ہے کہ آپ کو مدد کی ضرورت پڑے تو آپ وہاں پر بے صبر بھی ہو جائیں، ہائپر بھی ہو جائیں، ایموشنل بھی ہو جائیں، نماز بھی آپ چھوڑ دیں کہ یار یہ ساری تکلیفیں مجھے ہی آنی ہیں، یہ پریشانیاں مجھے ہی آنی ہیں، آپ وہاں پر مایوس بھی ہو جائیں. تو یہ صحیح. بیسکلی ڈینائل ہے. تو یہ بڑا بالکل ٹھیک. لطیف سا باریک سا نقطہ ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کافر بڑے پردے پہ نہ دیکھیں کہ کافر سے مراد کو غیر مسلم. کفر ڈینائل ہی ہے، انکاری کفر ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو اگر تھوڑا سا میکرو لیول پہ جا کے دیکھیں گے تو بڑی زبردست یہ پیراگراف ہے جو انڈر ڈسکشن ہے. دعا ہے کہ اس میں جتنے پوائنٹس ہیں اللہ پاک ہمیں توفیق بخشے آمین کہ ہم آمین جو اس کی ایکچوئل وجود ہے آمین. اس تک اس پہنچ میں آپ سکیں نے کچھ اور اس پوائنٹس، کے اکارڈنگ. کچھ چیزیں، کچھ نکات اٹھائے ہیں جن کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا میں. لیکن اب آج کا ہمارا ٹائم کافی اوور رن ہو گیا، وی اینڈ ایٹ 8 o'clock. تو ہم انشاءاللہ اس گفتگو کو اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے کنٹینیو کرتے ہیں جی. اور بس یہ کہ اگر آپ ٹائم پہ آ جائیں گے تو میں ان چند چیزوں کے بارے میں، یعنی ایک تو اولا کافرم بہی، دوسرا جو آپ نے وستعینوا بالصبر والصلاۃ جس طرح سے دیکھا ہے اس کو، یہ 2 پوائنٹس ان کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر لوں گا. میں صرف چاہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ اتفاق کریں، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو بھی آپ تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے جی، جو اس وقت ہم نے پریفر کیا ہوا ہے وہ پہنچ جائے. باقی ٹھیک ہے، آگے چلتے رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ، تھینک یو بہت سو شکریہ جی، مچ. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. السلام تھینک یو علیکم. موہن صاحب، تھینک یو ایوری ون. خدا حافظ جی. السلام اللہ علیکم. حافظ، السلام علیکم.